اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرہ، تو تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتم خاص طور پر، من دون الناس سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یا تمنوہ وہ آرزو کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، بما قدمت اس کے سبب جو آگے بھیجا، ایدیہم ہاتھوں نے ان کے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ تفسیر: اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قل فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرہ، تو تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتم خاص طور پر، من دون الناس سوائے دوسرے لوگوں کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ تو فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے دوسرے لوگوں کے خاص طور پر صرف تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے، قل میں یا تو اس وقت کے ہر مسلمان سے خطاب ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں تم ان سے کہو، یا پھر اس میں خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، مگر یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، آج ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں آخرت کے گھر سے جنت مراد ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ اگر تمہارا واقعی عقیدہ ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے نہ کہ اوروں کے لیے، تو فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے، تو پھر ایک بار موت کی تمنا تو کرو اور یوں کہو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تم جنتی ہو اور جنت میں جانے کا ذریعہ موت ہے۔ وہ لوگ یہ سن کر موت کی آرزو نہ کر سکے تو رب تعالیٰ نے آئندہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، وَلَن اور ہرگز نہیں، یا تمنوہ وہ آرزو کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، یعنی یہ لوگ جب تک زندہ رہیں گے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت اس کے سبب جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی یہ اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے عملوں کی خبر ہے کہ ہم جو عمل کر چکے ہیں ہمیں ان کی پوری پوری سزا ملے گی، کیونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ایدیہم فرمایا گیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور وہ ان کو سزا بھی خوب دے گا۔ اب ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے دوسری آیت میں غیب کی خبر دی کہ یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے اعمال کی خبر ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے پوری پوری سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے لہٰذا وہ انہیں خوب سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔